ہنوک کی کتاب، جس میں دنیا کے بارے میں کچھ الگ ہی طریقے سے لکھا گیا ہے۔ دوستو، ہماری یہ دنیا اپنے اندر ایسے انوکھے اور پوشیدہ رازوں کا مجموعہ سمیٹے ہوئے ہے جس کی تلاش ہر روز انسان کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ ان پوشیدہ رازوں میں جو راز انسان کے نظروں میں آئے ہیں انہوں نے تو انسان کو حیرت میں ڈال دیا۔ جن رازوں کو آج کی ہیوی ٹیکنالوجی بھی سمجھنے سے قاصر ہے، انہی رازوں کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر ظاہر فرما دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہنوک کی کتاب کے ایسے رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں جسے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس کتاب کو حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک الگ اور خاص قسم مخلوق سے لے کر طوفان نوح علیہ السلام تک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دی بک آف اینوک کو بائبل کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیا وائچرز فرشتے تھے جنہوں نے انسانی عورتوں سے جنسی ملاپ کیا تھا، یا پھر یہ جنات کی ایک قسم تھے یا کوئی خلائی مخلوق؟ اور انسانی عورتوں سے جنسی ملاپ کرنے کے بعد اس کے نتیجے میں ایسی کون سی مخلوق پیدا ہوئی جس نے زمین پر تباہی مچائی؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام، جن کا ذکر اسلام میں موجود ہے، انہیں دوسرے نام ہنوک سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دی بک آف ہنوک کی کتاب حضرت ادریس علیہ السلام پر ہی اتاری گئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا انبیاء علیہ السلام میں تیسرا نمبر ہے، جو حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش بائبل مصر یا عراق کا علاقہ منب میں ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام یارید تھا، جن کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے جا ملتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام ان کے پوتے تھے۔ ہزاروں سال پرانی ملنے والی ان تختوں نے ہنوک کو ایک عظیم بادشاہ کے نام سے یاد کیا ہے، اور انہی بادشاہ نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ ہنوک کہتے ہیں خدا نے ویچرز یعنی پولن اینجلز کو زمین پر گرایا تھا، جو سردار شامیاس کی سربراہی میں تھے، جسے ہزاروں سال بیت گئے۔ اس کے اترنے کا مقام کوہ ہرمن کا پہاڑ تھا، اور اس کی فوج میں 199 سپاہی شامل تھے۔ یہ گروہ اس مشن کے ساتھ زمین پر اترا کہ ہم انسانوں کی بیٹیوں کے ساتھ زمین پر جنسی تعلقات قائم کریں گے۔ یہ ویچرز دراصل خدا کے فرشتے تھے جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے رفتار نے انہیں زمین پر رہنے والی عورتوں کے عشق میں مبتلا کیا تھا۔ اس مخلوق کے جنسی تعلقات بڑھنے کی وجہ سے نیپولیم یعنی جائنٹس پیدا ہوئے، جو دیکھنے میں بالکل الگ اور عجیب و غریب مخلوق تھے۔ اس مخلوق نے روئے زمین پر وہ تباہی پھیلائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ جانور، چرند پرندے، حتیٰ کہ انسانوں کی نسل کو کھا جاتے تھے۔ اس مخلوق کے ظلم کو روکنے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کو ہی مبعوث کیا گیا تھا، مگر اس درندہ صفت مخلوق نے ان کی ہدایت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہنوک کتاب کے تیسرے باب میں لکھی اس عبارت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کتنی خطرناک تھی اور کیسے اس نے انسانوں کو فتنہ، فساد اور قتل و غارت کے گر سکھائے تھے، جس کی مثال عزازیل نے انسانوں کو تلوار، خنجر اور ہتھیار بنانا سکھایا، انسان کو زیورات بن سنورنا اور آنکھیں بنانا سکھایا۔ شامیاز نے انسانوں کو جادو کا سبق سکھایا، اور ایمروز نے لوگوں کو جادو کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کا ظلم و بربریت بڑھتی گئی تو خداوند کریم نے 4 فرشتوں میکل، یورائیل، رافیل اور گبرائیل کو زمین پر بھیجا۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی باغی فرشتوں اور نیپولینز کو سزا دینا تھا۔ ان ویچرز کو ختم کرنا بھی ان کی ذمہ داری میں شامل تھا، جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے تھے۔ ان ویچرز کو پکڑ کر فرشتوں نے زمین کے اندر قید کر دیا، جو تا قیامت یہاں قید رہیں گے۔ اس کتاب کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زمین کے اندر جانے کی اور فرشتوں کے پروں پر سفر کرنے کی طاقت دی تھی۔ اونچائی پر جا کر وہ زمین اور پہاڑوں کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی گزارش کرنے کے باوجود یہی خدا کا فیصلہ تھا کہ زمین پر سیلاب و طوفان آئے گا، جس سے تمام قد و قامت منکرین نیپولین ختم ہو جائیں گے۔ اس طوفان کا وقت حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پیش آیا، اور یہ طوفان تمام دیو اور نیپولین کو بہا کر لے گیا۔ اللہ نے اس طوفان کے ذریعے زمین کو پاک و صاف کیا، اور اس کے بعد انسانوں کی پاک نسل آگے بڑھتی رہی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کر لیا گیا تھا۔
دوستو اسلامی عقائد کے مطابق فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ فالن اینجلز جو خدا کے فرشتے تھے وہ نافرمان کیسے ہو گئے؟ ان باتوں کا تذکرہ دراصل یہودیت نصرانی روایتوں میں ہی ملتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی نافرمانی کرتے ہیں، جو کہ ایک باطل و من گڑت عقائد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن دوستو ایک گمان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ فالن اینجلز کوئی فرشتے نہیں بلکہ جنات ہی کی ایک قسم تھے، جنہیں نافرمانیوں کی سزا زمین پر گرا کر دی گئی تھی اور اہل کتاب نے انہیں فرشتہ بنا کر پیش کر دیا۔ ان حقائق میں دوسرا نظریہ ہمیں اس جانب لے کر جاتا ہے کہ واچرز کوئی آسمانی مخلوق تھی جن کا ذکر ان سنہری تختیوں پر بھی کیا گیا ہے۔ اس وقت کے لوگ انہیں انوناکی کے نام دیا کرتے تھے۔ یہ تختی کہتی ہے کہ انوناکی آسمان سے زمین کے جانب آئے تھے۔ انسانوں کی ٹیکنالوجی ان کے مقابلے میں خاک کے برابر تھی اور انہوں نے ہی انسانوں کو کئی علوم و تکنیک سکھائے۔ زمین پر فساد مچانے کی صورت میں انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انوناکی یا وائچرز کسی دوسری سیارے سے زمین کے جانب آئے ہو، جن کی جانب حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن انہوں نے زمین کے اصولوں اور فرمانوں کی خلاف ورزی کی، جس وجہ سے انہیں زمین کے اندر ہی قید کر دیا گیا اور ان کی اولاد و نسل کو طوفان نوح کے ذریعے مٹا دیا گیا، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل سعود سٹوری کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔